اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، عید غدیر مبارک کے حوالے سے آج جس عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں وہ ہے حدیث غدیر۔ عزیزان محترم، علماء احادیث نے بہت ساری احادیث کی اقسام ذکر فرمائی ہیں، جن میں سے ایک ہے حدیث متواتر۔ حدیث متواتر کی پھر دو اقسام ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کے اندر حدیث کا متن یعنی حدیث کے الفاظ تواتر سے ثابت ہوتے ہیں، یعنی پے در پے وہی الفاظ نقل کیے جاتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے اندر حدیث کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں لیکن مفہوم حدیث وہی ہوتا ہے، یعنی مفہوم حدیث تواتر کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، نہ کہ الفاظ۔ عزیزان محترم، حدیث متواتر اپنی دونوں اقسام کے ساتھ حجیت رکھتا ہے، اور یہ حجیت علماء تشیع میں بھی ہے اور علماء اہل سنت بھی اس کی حجیت کے قائل ہیں۔ عزیزان محترم، حدیث غدیر ان احادیث میں سے ہے کہ جو متواتر احادیث ہیں، متواتر حدیث ہے علماء تشیع میں بھی اور علماء اہل سنت کے نزدیک بھی۔ اگرچہ علماء تشیع اس حدیث کے ذریعے سے، اس حدیث غدیر کے ذریعے سے کہ جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے، متناً اور مفہوماً دونوں اعتبار سے، اس سے خود ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر استدلال کرتے ہیں اور ایک مضبوط استدلال اس کے ذریعے سے قائم فرماتے ہیں۔ دوسری جانب علماء اہل سنت نے بھی اس حدیث کے تواتر کے ساتھ ثابت ہونے کا اقرار کیا ہے۔ بہت سارے علماء ہیں کہ جو اس حدیث کے تواتر کے ساتھ ثابت ہونے کے مقر ہیں، قائل ہیں۔ ان میں سے چند علماء کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ عزیزان محترم، اہل سنت علماء کی بہت ساری تصریحات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن کے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس حدیث کے متواتر ہونے کے قائل ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے ابو الخیر شمس الدین محمد بن محمد الجزری الشافعی ہیں کہ جو اپنی کتاب اسن المطالب میں فرماتے ہیں کہ جو بیروت سے چھپی ہے، حدیث غدیر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی تواتر سے ثابت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی تواتر سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جم غفیر نے، اصحاب رسول کے جم غفیر نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور جو شخص اس حدیث کو ضعیف جانے یا ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرے اس شخص کا اعتبار نہیں ہے، یعنی وہ خود شخص قابل اعتبار نہیں ہے، اس شخص کا کوئی اعتبار نہیں کہ جو اس حدیث کا انکار کرے، چاہے وہ اس حدیث کے ضعیف ہونے کا قائل ہو، اس شخص کا اعتبار نہیں ہے، یعنی اس انداز سے اس حدیث کے تواتر کے قائل ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خود یہ حدیث مرفوع بھی ہے۔ کس سے؟ یعنی مرفوع وہ حدیث کہلاتی ہے کہ جو کسی صحابی رسول نے نقل کی ہو، کسی صحابی رسول نے اس کو بیان فرمایا ہو کہ میں نے رسول اکرم سے یہ سنا کہ رسول اس طرح سے فرما رہے تھے۔ ابو الخیر شمس الدین کیا کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ کس سے؟ ابی بکر صدیق، عمر بن الخطاب، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عباس بن عبد المطلب، زید بن ارقم، براء بن عازب، بریدہ بن حصیب،
ابی ہریرہ، ابی سعید الخدری، جابر بن عبداللہ ابن عباس، حبشی بن جنادہ، انس بن مالک اور زید بن ثابت جیسے اصحاب کہ جن کی علماء اہل سنت کے درمیان قدر ہے، ان اصحاب رسول سے یہ حدیث مرفوع ہے، یعنی ان اصحاب رسول نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ہم نے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا. کیا کہتے ہوئے سنا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. ابو الخیر شمس الدین کے بعد الغزالی فرماتے ہیں کہ جمہور علماء اہل سنت اس بات پر اجماع رکھتے ہیں کہ یہ حدیث متناً رسول اکرم سے ثابت ہے، رسول اکرم کے سے تواتر سے ثابت ہے. متناً یعنی یہی الفاظ، بعین ہی یہی الفاظ رسول اکرم نے فرمائے تھے. کہاں فرمائے تھے؟ رسول اکرم جب اپنے حج سے فارغ ہو کر واپس مدینہ آ رہے تھے تو میدان خم میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کا ہاتھ تھام کر رسول اکرم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اور اس سے مزید یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر موجود تمام اصحاب، تمام سننے والے افراد، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ یہی الفاظ رسول اکرم نے فرمائے ہیں. نیز یہ فرماتے ہیں کہ جناب عمر امیر المؤمنین کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، لقد اصبحت بخن یا ابا الحسن، لقد اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن. مبارک ہو آپ کو اے ابو الحسن کہ آج آپ میرے اور ہر مومن کے مولا قرار دے دیے گئے. غزالی نے خود نقل کیا ہے ابو الخیر شمس الدین الشافعی سے کہ ان جیسے علماء اس حدیث کے تواتر کے بھی قائل تھے، بلکہ صراحت کرتے تھے کہ یہ حدیث تواتر سے ثابت ہے. اس کے علاوہ عزیزان محترم بعض ایک مصادر آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو علماء اہل سنت کے ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جن میں سب سے پہلے ابو الفدا اسماعیل بن کثیر القرشی الدمشقی، جن کی وفات 774 ہجری میں ہوئی ہے، اپنی تفسیر القرآن العظیم میں ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو رقم کرتے ہیں، اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ کتاب دار المعارفہ بیروت سے چھپی ہوئی ہے. اس کے بعد ابو القاسم علی ابن الحسن بن ہبت اللہ الشافعی کہ جو معروف ہیں ابن عساکر کے نام سے، کہ جن کی وفات 571 ہجری میں ہوئی ہے. اپنی کتاب کہ جو معروف ہے تاریخ ابن عساکر کے نام سے، اس میں فرماتے ہیں اس حدیث کو، اور یہ کتاب دار الفکر بیروت سے چھپی ہوئی ہے. اس کے بعد عزیزان محترم ابو الحسن علی ابن محمد الواسطی الجلاتی الشافعی کہ جو معروف ہیں ابن المغازلی کے نام سے، کہ جن کی وفات 483 ہجری میں ہوئی ہے. اپنی کتاب مناقب علی ابن ابی طالب میں اس حدیث کو ذکر فرماتے ہیں، اور یہ کتاب دار مکتبۃ الحیات بیروت سے چھپی ہوئی ہے. اس کے علاوہ عزیزان محترم ابو الفضل شہاب الدین محمود الآلوسی البغدادی الشافعی کہ جن کی وفات 127 ہجری میں ہوئی ہے، اپنی کتاب روح المعانی میں اس حدیث کو جلد نمبر 4 میں اس حدیث کو ذکر فرماتے ہیں، اور یہ کتاب دار الفکر بیروت سے چھپی ہوئی ہے. عزیزان محترم اس کے علاوہ کئی ایک مصادر جو میرے سامنے اگرچہ 15 سے زیادہ مصادر موجود ہیں، اس کے علاوہ عزیزان محترم بے شمار مصادر میں کہ جو اہل سنت کے مصادر ہیں ان میں یہ حدیث ملتی ہے، اور بہت سارے مفسرین نے بھی
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کی جسے آیت تبلیغ بھی کہا جاتا ہے، کہ جس میں پروردگار عالم نے رسول اکرم کو حکم دیا تھا کہ کار رسالت کا اتمام کریں، کہ جس کے الفاظ اس طرح سے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے رسول پہنچا دیجئے وہ سب کچھ کہ جو ہم نے آپ تک پہنچایا ہے، اور اگر آپ نے وہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت میں سے کچھ بھی انجام نہ دیا۔ اس حدیث کے ذیل میں، اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں، اس کے شان نزول میں اس حدیث کو رقم کرتے ہیں، اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ حدیث رسول اکرم نے اس آیہ کریمہ کے نازل ہونے کے بعد غدیر خم میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ تھام کر جمہور مسلمین کے سامنے ارشاد فرمایا تھا: من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اگرچہ عزیزان محترم اس حدیث کے تواتر کے ساتھ ثابت ہونے کا مطلب علماء اہل سنت کے نزدیک قطعاً یہ نہیں کہ وہ اس حدیث کے ذریعے سے ولایت امیر المؤمنین پر استدلال کرتے ہیں یا ولایت امیر المؤمنین کے قائل ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اس حدیث کو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کے باب میں ذکر کرتے ہیں کہ فضیلت امیر المؤمنین یہ ہے کہ رسول نے ان کے حق میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور یہاں پر علماء اہل سنت مولا سے مراد محبت کرنے والا جانتے ہیں۔ دوسری طرف علماء تشیع اس حدیث کے ذریعے سے ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب پر استدلال قائم کرتے ہیں۔ بہرحال عزیزان محترم دونوں طرفوں میں یہ حدیث تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور اس حدیث کا انکار کرنے والا، کہ جیسے کہ ابو الخیر شمس الدین الشافعی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا انکار کرنے والا بلکہ اس حدیث کو ضعیف جاننے والا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ انہی معروضات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار ہمیں دین اسلام کا بہترین فہم عطا کرے اور ولایت امیر المؤمنین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔